حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتوں کو کھول کھول کے بیان کی. آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھا کہ جنت میں داخل ہو جائے گا، نہیں ہو گیا، بس ہو گیا. یہ نہیں کہا کہ جس نے پڑھ لیا وہ جنت میں داخل، نہیں، ہو گیا بس. ایک کچھ جو عقل مند تھے سوچنے والے وہ پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت میں داخل ہو گیا. آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا، جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا. یا رسول اللہ یہ اخلاص کیا ہے؟ یہ ہوتی ہے عقل مند آدمی کی نشانی ہے. تو اس کو انہوں نے کہا یہ سیدھا نہیں کیا انہوں نے، بچے اخلاص پایا. یہ اخلاص کیا چیز ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی انٹیلیجنٹ کویشچن کرتا تھا، انٹیلیجنٹ کویشچن، تو آپ کے چہرے انور پہ مسکراہٹ آتی تھی، آپ اس کو انجوائے کرتے تھے کہ یہ عقل مند آدمی سے عقل کی بات کی. تو اس کو آپ نے فرمایا کہ کلمے کا اخلاص یہ ہے، کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ تو حرام کاموں سے رک جائے. حرام کاموں سے یعنی ایک بات میں پورا دین سمجھا دیا کہ نہیں. اگر حرام کام سے رک جائے کوئی آدمی تو پیچھے رہ کے گیا. سارا مسئلہ ہی تو حرام کام کا ہے، سارا مسئلہ ہی اس بات کا ہے. یہ جو دعائیں اثر نہیں کر رہی، یہ جو نمازیں اثر نہیں کر رہی، وہ کہتے ہیں اینی دعا منگی ہے این نہ کر رہے ہیں تو اثر نہیں کر رہے. وہ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ نے کہا تھا کہ جو کثرت سے استغفار کرے گا، جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ اسے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دکھائے گا، روزی وہاں سے پہنچائے گا جہاں گمان بھی نہیں جاتا. تو آپ نے کہا، میں نے پوچھا تھا کثرت سے استغفار کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا تھا 300 سے زیادہ کرو تو کثرت میں آ جاؤ گے. تو میں تو 3000 دفعہ کرتا ہوں روزانہ، 3000 دفعہ استغفار کر رہا ہوں، تو مسئلہ تو حل ہو ہی نہیں رہا. نہ کوئی مجھے اس پریشانی سے نکلنے کا حل بتا رہا ہے، نہ مجھے روزی وہاں سے آ رہی ہے جس پہ تم کہہ رہے تھے والا وہ کیا ہوا. تو میں نے اس سے گزارش کی، میں نے کہا بھائی جان آپ 3000 دفعہ نہیں، آپ 3,00,000 دفعہ بھی پڑھیں، آپ کا مسئلہ نہیں حل ہوگا. انہوں نے کہا جی وہ کیوں؟ پھر فائدہ کیوں ہے؟ میں کہا بیٹا کام کرتے ہو سود کا، کام کرتے ہو سود کا، کرتے ہو استغفار، جتنا مرضی کرو. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بغیر پیندے والے گلے میں گلاس میں پانی ڈال رہے ہو، تو نیچے پیندے ہی تو پانی کے اندر پانی گلاس بھرتا نہیں، گلاس کیسے بھرے؟ وہ نیچے پیندا تے لا. یہ نافرمانی کے کاموں سے بچنا پیندا ہے. جو نافرمانی کے کام سے بچ جائے گا، جو نافرمانی کے کام سے بچ جائے گا، یہ سمجھا کلمے کو، اس کے مسئلہ کا کلمہ حل کرے گا. اس کا نافرمانی چھوڑنی،